اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر محمد اشرف. اسپائر کالج آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید. آج ہم جس موضوع کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کا اور چھٹا لیکچر ہے، اور چھٹے لیکچر میں ہم جہاد کے حوالے سے پڑھیں گے. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ جہاد ہے. جہاد میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں اہم نکات کی طرف، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے اس پورے ٹاپک کے اندر اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور پہلے حصے کے اندر ہم یہ نکات جو ہیں ان کے حوالے سے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم جہاد کا مفہوم دیکھیں گے، اور جہاد کے مفہوم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم کرتے ہیں. تو جہاد کے مفہوم میں ہم سب سے پہلے اس کا لغوی معنی، پھر اس کا اصطلاحی معنی، اور اس کے بعد جہاد کی اہمیت جو ہے وہ دیکھیں گے، اور جہاد کی اہمیت کے بعد جہاد کی اقسام. جہاد کی اقسام جو ہے وہ ہم آپ کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور جہاد کی اقسام میں ہم نے یہ ایک ڈائیگرام بنایا ہے، اور اس حوالے سے ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور وہ جہاد کی اقسام میں جہاد بالنفس ہے، اور جہاد بالطاغوت ہے، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالمال، جہاد بالسیف، اور اس کے بعد ہے جہاد اور جنگ میں فرق. یہ چیزیں، یہ اہم نکات ہیں جن کے حوالے سے ہم نے اس لیکچر میں پڑھنا ہے. اصل میں یہ ایک تفصیلی سوال کا جواب بھی ہے، جو کہ ہم 2 لیکچرز میں اس کا جواب جو ہے وہ دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں. تو جہاد کی جو تعریف ہے، جہاد کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ جہد یا جہد سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے کوشش کرنا. کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اور اس کا اصطلاحی معنی وہ دینی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے، اور یہی تعریف آپ کی کتاب میں بھی لکھی گئی ہے. تو اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہوئی کہ اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے. اب اس کے بعد جو ہے آتے ہیں اس کی اہمیت کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ احکامات جو ہیں اور جملہ معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرے، نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے. اور اگر کوئی طاقت اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے. اسلام کی جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے اور نہ فروغ ممکن ہے. تو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے جو ہے جہاد لازم ہے. جہاد کی اہمیت ہم نے جانی، اور یہی اہمیت آپ کی کتاب میں بھی درج ہے، یہی انہی الفاظ کے اندر جو ہے. اس کے بعد جس وقت ہم اہمیت لکھیں گے تو اہمیت میں آخر میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ یہ آیت آپ نے لکھنی ہے. اور جس طرح کے ہم آیت لکھتے ہوئے پہلے بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس سلسلے میں ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. تو اہمیت یہاں تک ہوگی، اور اس کے بعد ہم پھر آئیں گے اس کی اقسام کی طرف. تو جیسے میں نے یہ ڈائیگرام بنا دیا ہے اور اس میں میں نے لکھ بھی دیا ہے، تو سب سے پہلے ہم جہاد بن نفس جو ہے، جہاد کی قسم میں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے، اور اس جہاد بن نفس کو ہی جہاد اکبر جو ہے وہ کہا گیا ہے. خواہش نفس کے خلاف جہاد. جہاد بن نفس کا معنی یہ ہے کہ خواہش نفس کے خلاف جہاد. انسان جو ہے وہ اطاعت الہی سے انسان کو روکنے والی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات ہیں، اور ہر وقت اس کے دل میں جو موجزن رہتی ہیں، اور اسے ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت جو ہے چوکنا رہنا چاہیے.
تو ان کے خلاف جو انسان جہاد کرے گا وہ جہاد بالنفس ہوگا. خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر جو ہے وہ کہا ہے. اس کے بعد جہاد بالطاغوت. طاغوت جو ہے وہ شیطانی قوتوں کو کہا جاتا ہے، تو شیطانی قوتوں کے خلاف جو جہاد ہے اس کو جہاد بالطاغوت کہیں گے. اور جہاد بالطاغوت جو ہے اپنے نفس پر جب ہم قابو پا لیں گے تو اس کے بعد شیطانوں سے نمٹنا جو ہے وہ ضروری ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور یہ آیت جو ہے سورۃ النساء کی 76 آیہ ہے، اور یہ آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ الطاغوت. تو یہاں بھی طاغوت کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کا ترجمہ جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں. تو اس میں ایک اور بھی بچوں چیز جو ہے وہ قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات شارٹ کویسچن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ طاغوت یعنی شیطانی قوتیں جو ہیں یا کافر جو ہیں وہ کس کے لیے جنگ کرتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ کس کے لیے جنگ کرتے ہیں. تو یہ اس کا جواب بھی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو شیطانی قوتیں ہیں یا جو کافر ہیں اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ شیطان کو راضی کرنا ہوتا ہے اور شیطان کی راہ میں وہ لڑتے ہیں. شیطان کے خلاف جہاد کے بعد ہم آگے جو ہے وہ جہاد بالمال ہے. جہاد بالمال کی تعریف آپ کی کتاب میں نہیں لکھی گئی، یہ آپ کو جو ہے الگ سے لکھ کے سینڈ بھی کر دی جائے گی، اور ویسے آپ جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ سن بھی لیں کہ جہاد بالمال جو ہے وہ مال کے ذریعے جہاد. اس کا مطلب ہے مال کے ذریعے جہاد. مال کے ذریعے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کو عام کرنے اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے ہر وقت اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو. تو یہاں مال اور جان دونوں کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے. جہاد بالمال کے بعد جہاد بالعلم ہے. جہاد بالعلم، جیسے کہ اس سے ظاہر ہے کہ جہاد بالعلم سے مراد ہے علم کے ذریعے جہاد کرنا یا علم کے ساتھ جہاد کرنا. جو اس دنیا کے اندر ایک قسم جہاد بالعلم جو ہے، یہ دنیا میں اصل میں شر و فساد جو ہے وہ جہالت کا نتیجہ ہے، اور اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اور شر و فساد کو دور کرنا جو کہ جہالت کا نتیجہ ہے یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو علم جہاد بالعلم جو ہے یہ ضروری ہے، اور جہاد بالعلم کے تحت ہی جب انسان کسی کو کوئی علم کے حوالے سے جب جہاد کرتا ہے تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو کوئی زبان سے کہہ کے کوئی واضح و نصیحت کر کے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کے اندر دوسری چیز جو ہے وہ قلم کے ذریعے تحریر کے ذریعے جو ہے وہ باطل کے خلاف اور باطل قوتوں کے خلاف جو ہے وہ میدان میں اترتا ہے. تو جہاد بالقلم جو ہے اور جہاد باللسان یہ اصل میں جہاد بالعلم کی ہی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ جہاد بالعلم میں جہاد باللسان بھی اور جہاد بالقلم بھی، یعنی زبان کے ساتھ جہاد کرنا اور قلم کے ساتھ جہاد کرنا، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. اور اسی بات کو آپ کی کتاب میں جو ہے اس پیرے کے اندر لکھا گیا ہے. یہ شیطان کے خلاف جہاد کے نیچے پیرا یہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی. چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کے طریقے بھی مختلف ہیں. کہیں ان سے زبان و قلم کے ذریعے نمٹا جاتا ہے اور کہیں قوت و طاقت کے ذریعے. قرآن مجید میں ایک جامع ہدایت جو ہے وہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ بحث کیجئے پسندیدہ طریقوں سے. تو عزیز طالبہ و طالبات، یہاں پہ ہم نے جہاد بالعلم کے حوالے سے جو ہے وہ جہاد کی ایک قسم ہے جس کا ذکر کرنا ہے. اور جہاد بالعلم کے بعد جو ہے جہاد بالسیف ہے. سیف تلوار کو کہتے ہیں، یعنی جس وقت ہم
तागूती कुव्वतों के खिलाफ जो है हक व बातिल की कशमकश के अंदर एक मकाम वो भी आता है कि जब हम हक का रास्ता रोकने वाली कुव्वतों के खिलाफ जो है वो हमें तलवार उठाना पड़ती है, और उस हवाले से उस जिहाद को जो हम तलवार के जरिए करते हैं उसको जिहाद बिस्सैफ कहा जाता है। जब एक ऐसा माहौल बनता है कि खुली जंग पर जो बातिल कुव्वतें हैं वो उतर आती हैं, तो मुसलमानों को मिली तहफ़्फ़ुज़ और दीन की बका के लिए उनसे नबर्द आजमा होना पड़ता है और तलवार के जरिए जो है वो मैदान अमल में आते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो दो अक़साम हैं जिहाद बिस्सैफ की, वो एक मुदाफ़ियाना जिहाद है और दूसरी मुस्लिहाना जिहाद है। सबसे पहले तो मुदाफ़ियाना जिहाद जो है दिफा से ये निकला है कि सबसे पहले जब कोई गैर मुस्लिम कुव्वत किसी मुसलमान मुल्क पर हमला कर दे तो उस मुसलमान मुल्क के बाशिंदों मुसलमानों पर अपने दीन, ईमान, माल और जान की इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिहाद करना अब उन पे फ़र्ज़ हो जाता है, मैदान अमल में निकलना अब फ़र्ज़ हो जाता है। तो इसी तरह किसी मुसलमान ममालिक और इस्लामी मुआशरे को गैर मुस्लिमों को तसल्लुत से महफूज रखने के लिए जो कोशिश की जाती है वो भी जिहाद ही शुमार होगी। इसके बाद अगर किसी गैर मुस्लिम रियासत के मुसलमान आबादी जो है उस पर वो गैर मुस्लिम रियासत अगर जुल्म करती है, ज्यादती करती है, तो उसके खिलाफ जो है इस वजह से वो जुल्म कर रहे हैं कि ये मुसलमान हैं, तो जो वो जुल्म ढा रहे हैं उनके खिलाफ आलम इस्लाम से जुल्म सितम से उन्हें निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, और ये जो कोशिश होगी ये भी मुदाफ़ियाना जिहाद में ही शामिल है। मुदाफ़ियाना जिहाद के बाद जो है अब है मुस्लिहाना जिहाद। मुस्लिहाना असल में ये इस्लाह से निकला है ये लफ्ज़, यानी सबसे पहले जो है इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, और इस्लाह जो है चूंकि जिहाद का जो मतलब है वो अमन का कायम करना है, और अमन का कायम करना जो है वो किसी तरह भी जो है वो मुमकिन बनाना चाहिए। इसमें जो शख्स कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह ताला की हाकमियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का इकरार करता है, उस पर लाजिम है कि वो सारी दुनिया में अल्लाह ताला की हाकमियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज करने के लिए कोशा रहें। और कुरान मजीद में सूरत तौबा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का यही मकसद जो है वो बयान हुआ है, और वो है इस्लाह करना। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली वलौ करहल मुशरिकून, और उसने भेजा अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर ताकि उसको गलबा दे हर दीन पर अगरचे बुरा माने मुशरिक। अब इस सिलसिले में मजीद अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल में हुक्म दिया है कि जब इस्लाह की कोशिश नाकाम हो जाए और वो लोग जो है वो अमन को गारत कर रहे हों और अमन को ख़राब कर रहे हों, तो अब उस सिलसिले में फिर क्या करें, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि न रहे फसाद और हो जाए दीन सब अल्लाह का। तो गोया कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीज़ तलबा हमने जिहाद की अक़साम जो है पढ़ी, और अब आखिर में हम जिहाद और जंग में जो फ़र्क है वो हम देखेंगे। इससे असल में एक सवाल पैदा होता है, और अमूमन जो है उन तागूती कुव्वतों की तरफ से ही वो सवाल उठाया जाता है कि इस्लाम जो है ये तलवार के ज़ोर पर फैला है। तो ये उसका जवाब भी है। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि जिहाद किसे कहा जाता है और जंग किसे कहा जाता है, तो हम यकीनन जो है इसको जिहाद को भी दहशत गर्दी ही गर्दानते रहेंगे। तो हम इनको अलग अलग जो है बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, हमने इसको अलग अलग लिख दिया है कि जिहाद किसे कहते हैं और जंग किसे कहते हैं, और ये एक सवाल का जवाब भी है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में होगा कि जिहाद और जंग में फ़र्क। तो सबसे पहले हम जिहाद के हवाले से देखेंगे कि जिहाद किसको कहा जाता है, और फिर हम देखेंगे
کہ جنگ جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے۔ جہاد کا مقصد محض رضا الہی اور حکم الہی کے مطابق اہل اسلام کی حفاظت اور کلمہ حق کی سربلندی ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جنگ کا مقصد محض ذاتی مفادات، ہوس ملک گیری یا معاشی مفادات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرا مقصد جو جہاد کا ہے وہ جہاد کے باقاعدہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کے باقاعدہ اصول و ضوابط متعین کیے گئے ہیں جو احترام انسانیت اور امن پسندی کا درس دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جنگ کے دوران کسی اصول اور ضابطے کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ انسانیت سوز مظالم کی داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ جہاں بھی مسلمان جہاد کرنے گئے ہیں تو وہاں ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، جبکہ جہاں پہ غیر مسلم قوتیں اور غیر مسلم لوگ جو ہیں انہوں نے جنگ کی ہے تو وہاں پہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد وہاں پہ ہر طرف جو ہے تباہی اور بربادی ہی نظر آتی ہے۔ تو جہاد اور جنگ میں یہ فرق ہے کہ جہاد کے باقاعدہ اصول اور ضابطے متعین کیے گئے ہیں، تبھی جو ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے جنگ کے لیے جاتے تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے، تو وہ باقاعدہ جانے والوں کو، سپہ سالار کو اصول اور ضابطے بتا کے جو ہے وہ بھیجتے تھے، اور اس میں خاص طور پہ جو ہے وہاں بچوں کو اور بوڑھوں کو، عورتوں کو تحفظ دینا جو ہے اس میں شامل ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ اس سے آگے جہاد کی تکمیل پر لوگوں کو امن و امان فراہم کیا جاتا ہے، چونکہ جہاد کا مقصد ہی فتنے کو ختم کرنا ہے اور فتنے کو ختم کر کے امن قائم کرنا ہے، تو یہاں پہ جہاد کی تکمیل پر لوگوں کو امن و امان فراہم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مفتو اقوام اسلام کی اخلاقی قدروں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جنگ کے خاتمے تک لاکھوں کروڑوں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور ہر طرف تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور ہر جنگ کئی جنگوں کا سبب بنتی ہے۔ گویا کہ جنگ اور جہاد میں فرق یہ ہے کہ جنگ کے بعد ایک نئی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ جہاد کے بعد ہر طرف امن جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنگ میں کامیابی کے بعد مفتوحین کی جان، مال، عزت و آبرو کو غارت کرنے سے گریز نہیں کیا جاتا، وہاں پہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ دائرہ اسلام میں آتے ہیں۔ جہاد میں اور جنگ میں فرق یہ ہے کہ جنگ کے اندر وہاں ان لوگوں کے جان، مال اور عزت و آبرو جو ہے سب کو غارت کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے جنگ اور جہاد کے اندر۔ تو آج کا ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے جہاد کے حوالے سے اس کے مفہوم یعنی لغوی اور اصطلاحی معنی اور جہاد کی اہمیت، جہاد کی اقسام جو ہے ان کو بالتفصیل پڑھا ہے، اور آخر میں یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کی کتاب میں جو ہے یہ سوال کہاں سے کہاں تک ہے۔ جیسا کہ اس کو اگر ہم اقسام کو دیکھیں تو آپ کی کتاب میں سب سے پہلے جو ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے، جہاں سے جہاد کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں جہاد کے لغوی معنی کوشش کے ہیں، اور دینی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے تو دین کی حفاظت اور فروغ اور امت مسلمہ کی دفاع کے لیے کی جائے۔ یہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس ٹاپک کا وہاں پہ اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اور اصطلاحی تعریف کے ساتھ ہی اگلا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے، یہاں سے شروع ہو کر آگے جو ہے اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 31 پر اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے نہ فروغ تک جو ہے یہ اہمیت ہوگی، اور اس میں آپ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی یہ آیت جو ہے یہ اس کے اندر آپ نوٹ کریں گے۔ اس کے بعد اس کی اقسام جو ہے ہم نے پڑھی تو آپ کی سب سے پہلی خواہش نفس کے خلاف جہاد بن نفس جو ہے وہ اس کی اقسام کے اندر اس کے نیچے ہی نمبر 1 میں نمبر 1 2 3 کر کے لکھی ہوئے ہیں، تو نمبر 1 میں آپ خواہش نفس کے خلاف جہاد یعنی جہاد بن نفس جو ہے وہ اس کی وضاحت ہے، اور یہ پیرا آپ نے
لکھنا ہے۔ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوتیں انسان کی اپنی خواہشات ہیں، یہاں سے لے کر نیچے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تک یہ جہاد بن نفس کے تحت آئے گا۔ اس کے بعد جہاد بالطاغوت یعنی شیطان کے خلاف جہاد، تو یہ یہاں سے شروع کریں گے کہ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہے، ضروری ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کر نیچے آیت کے ترجمے تک، یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں، یہاں تک۔ اس کے بعد ہم نے جہاد بالمال جو ہے وہ آپ کی کتاب میں اس کی تعریف نہیں لکھی ہوئی، اور یہ میں نے آپ کو پہلے اس کی تعریف بتا دی ہے کہ جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کو عام کرنے، حق کو سربلند کرنے کے لیے ہر وقت اپنا مال راہ حق میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ آپ کو اس کی پک جو ہے وہ سینڈ بھی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جہاد بالعلم۔ جہاد بالعلم میں آپ نے جہاد کی ایک قسم جہاد بالعلم بھی ہے۔ دنیا میں تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اور اس کو دور کرنا ضروری ہے، جو کہ جہاد بالعلم سے ممکن ہے۔ اور جہاد بالعلم جو ہے اسی کی قسم ہے جہاد باللسان اور جہاد بالقلم بھی۔ یہ لکھنے کے بعد آپ کی کتاب میں جہاں آپ نے ختم کیا تھا شیطان کے خلاف جہاد والا جو وہ ہیڈنگ ہے، اس کے نیچے ہے یہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں پائی جاتی ہیں، یہاں سے لے کر وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ بحث کیجئے پسندیدہ طریقوں سے، اس کے ترجمے تک جو ہے آپ نے اس کے تحت لکھنا ہے۔ اس کے بعد جہاد بالسیف، تو جہاد بالسیف میں حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے، یہاں سے لے کر آپ نے اس کی آگے جو ہے وہ اقسام، مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد، یہ دونوں اقسام سمیت جو کچھ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان آیات کو بھی اس کے اندر شامل کرنا ہے جو کہ مصلحانہ جہاد میں لکھی گئی ہیں، تو یہ آپ کا جہاد بالسیف مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح بیٹا جہاد کی اقسام مکمل ہو گئیں، اور اس کے بعد ہم نے آخر میں جنگ اور جہاد کے حوالے سے تفصیل آپ نے بورڈ پہ بھی دیکھی، تو یہ الگ الگ جو ہے جیسے کالمز میں لکھے گئے ہیں، تو یہ آپ نے جہاد کسے کہتے ہیں اور جنگ کسے کہتے ہیں آپ نے ان کو لکھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے۔ اور یہ ابھی تک لانگ کویسچن کا جو ہے ابھی جاری ہے، اور اگلے لیکچر میں جو ہے یہ مکمل ہوگا۔